حي على الفلاح. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود السلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. سامعین محترم، جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تمام انبیاء علیہم الصلاۃ پر برتر ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے پر جو تکلیفیں، صعوبتیں، آزمائشیں برداشت کی ہیں وہ بھی تمام نبیوں سے بڑھ کر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسے حالات جسمانی اور معاشرتی بنائے گئے کہ جس کے بارے میں ہماری زبان کے اندر کہا جاتا ہے کہ اتنا ظلم و ستم اس سے بہتر تھا کہ اس کو قتل ہی کر دیتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی تو بڑی ساری سازشیں کی گئیں، اور یہ سازشیں جن و انس کی طرف تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے نبی علیہ السلام پر مختلف قسم کی تہمتیں لگائیں گئیں. آپ کے بارے میں یہ مشہور کیا گیا کہ نعوذ باللہ آپ دیوانے ہیں، مجنون ہیں، آپ پر جن طاری ہوتا ہے، آپ نعوذ باللہ کاہن ہیں. یہ ٹیوے لگانے والے جو ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کوئی بات ٹیوے سے کہتے ہیں اور وہ پوری ہو جاتی ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
جو بات بھی لوگوں کو بتاتے تھے وہ کس کی وحی کے ساتھ بتاتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی وحی کے ساتھ۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو خواب آتا وہ خواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ چڑھے دن کی طرح پورا کر دیتا تھا۔ جو ابتدائی مکی دور تھا اتنی صعوبتیں اور تکلیفیں تھیں کہ جس کا آپ اور میں تصور نہیں کر سکتے۔ دنیا کا کوئی شخص ان تکلیفوں اور آزمائشوں کا نقشہ نہیں کھینچ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حالات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروایا۔ اب یہ جو معراج ہے اس کے ابتدائی حصے پر تو گزشتہ خطبہ جمعہ میں بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کو جادو کی جو ان کے پاس قوت و صلاحیت تھی اس کے مقابلہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا اور جو لاٹھی تھی اژدہا بن جاتی وہ عطا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ورسولا الی بنی اسرائیل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات عطا کیے ان کے پاس انسانی جسم کے بارے میں بڑی ساری دریافتیں تھیں، علاج تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ عطا کیا دنیا کے تمام ڈاکٹر مل کر بھی وہ کام نہیں کر سکتے۔ وہ کیا تھا؟ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ مردوں کو کس کے حکم سے زندہ کرنا؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کرنا۔ اب ہمارے نبی علیہ السلام کی جو نبوت و رسالت کا زمانہ ہے وہ محدود نہیں ہے، لمیٹڈ نہیں ہے کہ 1 صدی کے لیے ہے اور 10 صدیوں کے لیے ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے؟ فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ قیامت کی صبح تک کے لیے پوری روئے زمین جہاں جہاں بھی انسان آباد ہے تمام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اور رسول کس ہستی کو بنایا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر ایک دوسری آیت ہے، قل، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ حضرات، اگر کسی آدمی نے دین اسلام اور نبی علیہ السلام کی سچائی کو جاننا ہو تو دنیا کی جتنی قومیں اور جتنی زبانیں ہیں ان تمام قوموں اور تمام زمانوں کے اندر آج اسلام کی دعوت موجود ہے، اور یہ عملی طور پر قرآن مجید کی تفسیر ہے، اور یہ تفسیر کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تمام قوموں اور تمام زبانوں کے اندر نبی علیہ السلام کا جو پیغام ہے یہ آفاقی پیغام کس نے پھیلایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، اور یہی وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے پیارے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ حضرات، اب یہ راکٹ سائنس کا دور ہے، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا دور ہے، ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم کا دور ہے، تیز ترین مواصلات کا دور ہے، ہزاروں علوم کا دور ہے۔ دنیا جو ہے وہ تعلیم کے اندر اتنی رفتار حاصل کر چکی ہے
کہ دنیا کی کئی یونیورسٹیوں کے اندر ڈیلی بیسس پر سلیبس جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے، اور اتنے موضوعات پر تحقیقات ہو رہی ہیں، پی ایچ ڈی اور ایم فل مقالے، کہ میں اور آپ شمار نہیں کر سکتے۔ اب ان حالات کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری سیرت کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، قرآن اور سنت، اس کے اندر سائنسی علوم کے اصول ہیں، مبادیات ہیں، بنیادی باتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قرآن اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے اندر موجود ہیں۔ میں اس کی زیادہ مثالیں نہیں، 2 مثالیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی مثال قرآن مجید میں ہے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ یہ قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے ایسے پانیوں تک کہ جہاں انسانوں کی رسائی نہیں تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے وہ پہلے مایہ ناز سائنسدان تھے کہ جنہوں نے یہ پیشین گوئی کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا سمندر ہے، 2 پانی اکٹھے چلتے ہیں اور ایک دوسرے کے اندر وہ مرج نہیں ہوتے، ایک دوسرے کے اندر حل نہیں ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے، قرآن سے پہلے دنیا کی کسی کتاب، کسی سائنس، کسی انسانی تحقیق کے اندر یہ بات نہیں ہے۔ یہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت کر کے لوگوں کو بتایا ہے۔ حضرات اس کی دوسری مثال دیتا ہوں۔ یہ تو قرآن مجید سے میں نے مثال دی ہے، میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا وقع الذباب فی شراب احدکم فلیغمس۔ تم میں سے کسی کے پینے والی چیز میں اگر مکھی پڑ جائے، اب یہ جو مکھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طبعی طور پر، شرعی طور پر نہیں، طبعی طور پر اس کے بارے میں کراہت انسان کی طبیعت کے اندر رکھ دی ہے کہ انسان مکھی نہ اپنے ناک پر گوارا کرتا ہے، نہ بدن پر گوارا کرتا ہے، نہ ہی اپنے کھانے میں مکھی کو برداشت کرتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کے پینے والی چیز میں مکھی پڑ جائے تو اس کو ڈبوئے۔ اب یہ بات لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ حکم تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس کو نکال دے، نکالنے کی بجائے پہلا حکم کیا ہے کہ اس کو ڈبوئے، ڈبونے کے بعد پھر اس کو نکالے۔ بڑے لوگوں نے اسلام کا مذاق اڑایا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا مذاق اڑایا ہے، منکرین حدیث نے حدیث کا انکار کیا، اور یہ جو کاٹھے انگریز ہیں، مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں لیکن ان کے پاس فلسفہ، سوچ اور فکر جو ہے وہ انگریزوں والی ہوتی ہے، ان لوگوں نے بھی اسے میڈیکل سائنس ٹروتھ کے خلاف قرار دیا۔ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نجس چیز ہو، جراثیم والی چیز ہو اور اس کو ڈبویا جائے؟ حضرات دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو غریب سے غریب کے گھر میں داخل کیا ہے۔ کئی لوگ ہیں جو مالی مفادات کی وجہ سے کسی مذہب کو تبدیل کرتے ہیں۔ آج کئی لوگ ہیں جو یورپ سٹے کے لیے قادیانیت کو قبول کر لیتے ہیں، یعنی مالی مفادات کے لیے وہ اپنے مذہب کو تبدیل کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی سچائی کو کیسے ظاہر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، غریب کی کٹیا کے اندر اور امیر کے محل کے اندر
عزت کے ساتھ یا ذلت کے ساتھ اللہ اس دین اسلام کو ضرور داخل کرے گا۔ آج غریب سے غریب ترین بندہ بھی آپ کو مسلمان نظر آئے گا، اور یہ سن کر حیران ہوں گے کہ دنیا کے امیر ترین جو افراد ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی اسلام کی نعمت اور دولت سے مالا مال کیا ہے۔ اسی طرح بڑے بڑے سائنسدانوں نے سائنسی جو تحقیقات ہیں ان کے ذریعہ بھی اسلام قبول کیا ہے۔ یعنی وہ پیدائشی طور پر یہودی تھے، وہ عیسائی تھے، وہ ملحد تھے، لیکن جب انہوں نے سائنسی تحقیقات کی تو وہ یہ دیکھ کر اور سن کر حیران رہ گئے کہ یہ جو چیز ہے یہ دین اسلام کے اندر کیسے آ گئی۔ اب آپ دیکھیے، مکہ اور مدینہ کے اندر کوئی لیبارٹری نہیں تھی، کوئی سائنس کالج اور سکول نہیں تھا، کوئی کیمسٹری کا دور نہیں تھا کہ کیمیکلی جو ہے وہ کسی چیز کا تجزیہ کر کے بتایا جائے کہ اس میں جراثیم ہیں یا نہیں ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ کیا تھا؟ جبرائیل تھے، زمین پر رسول اللہ تھے، اور آسمان سے رب کے پیغام نبی کریم پر نازل ہوتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس مکھی کو ڈبوئے پھر نکالے، ایک پر کے اندر وبا ہے اور دوسرے پر کے اندر شفا ہے۔ سائنسدانوں نے اس بات پر تحقیق شروع کر دی، وہ یہ دیکھ کر ششدر اور حیران رہ گئے کہ 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کیسے پتہ چل گئی، کس نے بتائی؟ وہ بات جو آج سائنس کے عروج میں ان کو پتہ چلی ہے کہ واقعتاً مکھی اس پر گرتی ہے جس پر کے اندر وبا ہے، اور جو وبا ہے دوسرے پر میں 10 گنا سے لے کر 17 گنا تک اس وبا کو ختم کرنے کے اثرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر رکھے، اور وہ اس تحقیق کے بعد مسلمان ہو گئے۔ ایک کتاب ہے بڑی ایمان افروز، آپ اس کو ضرور پڑھیں، جو یونیورسٹیوں اور کالجوں کے اندر الہاد کی ہواؤں تھلے اور فضاؤں تھلے سلیبس پڑھتے ہیں، مختلف علوم پڑھتے ہیں، ان سے یہ گزارش ہے کہ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے ہم مسلمان کیوں ہوئے۔ عبد الغنی صاحب نے اس کو تالیف کیا ہے، اور دنیا کے سائنسدانوں، پڑھے لکھے جو لوگ افراد ہیں، وہ کیسے مسلمان ہوئے اور ان کے اسلام قبول کرنے کے واقعات ہیں جو ہمارے لیے سبق اور نصیحت رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستو، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو یہ واقعہ معراج ہے، اپنے اندر جو ہے یہ بڑے سارے اسباق رکھتا ہے، جو بایو فزکس، کیمسٹری اور اکنامک سٹڈی جو ہے اس پر نظر رکھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس کے شوقین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے اس واقعہ کے اندر بڑی ساری ایمان اور عمل والی باتیں رکھ دی۔ پہلی جو چیز ہے، آج دنیا کے سائنسدان جو ہیں وہ ٹائم ٹریول اس پر تجربات کر رہے ہیں کہ کیا ہم صدیوں پیچھے جا سکتے ہیں یا صدیوں آگے جا سکتے ہیں۔ فزیکلی تو نہیں، لیکن نفسیاتی طور پر وہ اس تجربے میں کامیاب ہو چکے ہیں کہ وہ ایک جگہ پر ایک مشین پر لیٹ کر اپنے دماغ کو پیچھے بھی لے جا سکتے ہیں اور اپنے دماغ کو آگے بھی لے جا سکتے ہیں۔ لیکن حضرات، یہ دماغ اور سوچ فکر کو گزشتہ دور کے اندر لے جانا اور آئندہ ادوار کے اندر لے جانا، اور پھر انہوں نے اس پر بڑی بڑی فلمیں اور کہانیاں بنائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کمال محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا ہے، ہمارے سائنسدان اس کا تصور بھی نہیں کرتے اور نہ کر سکتے ہیں۔ جسمانی طور پر ٹائم ٹریول اگر کسی کو اس دنیا کے اندر حاصل ہوا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری جو براق ہے، آپ دیکھیے انسانی جسم کے بعض اعضاء اور حصے ایسے ہیں
کہ جن کے کمال کو جو سائنس ہے اور سائنسدان ہیں وہ سمجھ نہیں سکے. کتنا سائنس کا عروج ہے، انسان کے دماغ کو نہیں سمجھ سکے کہ انسان کا دماغ کیا ہے. بڑے بڑے دنیا کے اندر نیورو سرجن ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 فٹ کے ڈائے کے اندر یہ انسان کا جو چہرہ بنا دیا ہے. اور پھر یہ جو آنکھ ہے، آنکھ کیا ہے؟ جن لوگوں نے جہاز کا سفر کیا ہے 40,000 50,000 فٹ کی بلندی سے زمین کا، مکانات کا، فصلوں کا، پہاڑوں کا، دریاؤں کا ادراک ہوتا ہے. ہزاروں میل دور ہے ہم سے چاند اور سورج، ہماری آنکھ اس کا ادراک کرتی ہے. یہ انسانی آنکھ ہے، یہ کس کا ادراک کر رہی ہے؟ یہ ادراک کر رہی ہے چاند اور سورج کا. اور 50,000 کی جو بلندی ہے فٹ کی، وہاں سے زمین کا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو جانور جس پر آپ نے سواری کی اس کا نام براق تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک اس کی نگاہ پڑتی تھی وہاں تک اس کا 1 قدم تھا. یعنی اتنی سپیڈ تھی. یہ جو راکٹ سائنس ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کا مقابلہ نہیں کر سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 80 صدیوں کا سفر کیا ہے. کتنی صدیوں کا؟ 80 صدیوں کا سفر کیا ہے، اور میکسیمم 3 گھنٹوں کے اندر. اچھا جی، وہ سفر کیسے ہوا؟ اب اس سفر کی جو رعداد ہے وہ بھی میں مختصر آپ کو سنانا چاہتا ہوں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کی اوپن ہارٹ سرجری کی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے سینے کو کھولا گیا، میرے دل کو زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپن ہارٹ سرجری، اس کو واقعہ شق صدر کہتے ہیں. شق کا معنی ہے پھٹنا یا کھلنا. نبی علیہ السلام کے مبارک سینے کا کھلنا. 2 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سینہ کھولا گیا. ایک جب آپ حلیمہ سعدیہ کی کفالت میں تھے، اور دوسری مرتبہ جب نبی علیہ السلام کو معراج پر لے جایا گیا. انس بن مالک کہتے ہیں کئی مرتبہ اللہ کے نبی کا سینہ کھلا ہوتا تو سینے کے درمیان وہ جو چیر اور کٹ کا نشان تھا وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے. دل کا جب بائی پاس ہوتا ہے، ڈاکٹر سینہ کھولتے ہیں تو جوڑنے کا جو نشان ہے وہ انسان کے سینے پر موجود ہوتا ہے. تو نبی علیہ السلام کے سینے پر وہ نشان موجود تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب آسمانوں پر لے جایا گیا، اس سے پہلے نبی علیہ السلام کو 2 چیزیں بطور مہمانی اور مشروب کے پیش کی گئی. پہلی چیز، نبی علیہ السلام کو شراب پیش کی گئی. اور نوجوانوں جو شیشہ پیتے ہیں، آئس پیتے ہیں، تم بھی سن لو. اسلام نے ہر نشہ آور چیز کو خبیث قرار دیا ہے. انسان کے بدن کے لیے، اس کی سوچ اور سمجھ کے لیے اس کے اندر نقصان ہے، اور یہ ام الخبائث ہے. اس کی 2 قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے کہ آپ اس کا استعمال کریں، آپ کی عقل زائل ہو جائے، جیسے شراب ہے، خمر ہے، کہ آپ اس کا استعمال کرتے ہیں اور آپ کی عقل جو ہے وہ زائل ہو جاتی ہے. اور دوسری جو قسم ہے، آپ اس کا استعمال نہ کریں تو آپ کی عقل زائل ہو جائے. جو لوگ تمباکو کا استعمال کرتے ہیں یا بوٹی کا استعمال کرتے ہیں، جب تک وہ اس کو منہ میں رکھ نہ لیں، پی نہ لیں، وہ اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں، ان کو بخار چڑھ جاتا ہے، دماغ ان کا صحیح کام نہیں کرتا. تو یہ نشے کی 2 قسمیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دودھ پیش کیا. دودھ تو نبی علیہ السلام نے دودھ کو اختیار کیا، دودھ پیا. انہوں نے کہا اصبت الفطرہ، شاباش، ایکسیلنٹ، آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے. اگر آپ شراب پکڑ لیتے تو آپ کی امت جو ہے وہ بھٹک جاتی، تباہ و برباد ہو جاتے یہ لوگ. حضرات آپ دیکھیے، بچے جو ہیں وہ دودھ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، ان کے اندر دودھ کی محبت ہوتی ہے. اس کا سبب کیا ہے؟
کہ بچے فطرت پر ہوتے ہیں، اور جب انسان بالغ ہوتا ہے، بالغ ہونے کے بعد جو فطرتی غذائیں ہیں اگر اس کی زندگی سے نکل جائیں تو اس کی لگام بھی شیطان کے ہاتھ ہوتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، ہمیشہ جو فطرتی غذائیں ہیں، دودھ کی محبت جو ہے وہ انسان کے اندر ہونی چاہیے، اس کو پینا چاہیے۔ یہ نبوی غذائیں ہیں، یہ وہ غذائیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ اس فکر کو عام کیا ہے، اللہ کے نبی کون کون سی سبزی کھاتے تھے، ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے کہ کون کون سی سبزیاں اللہ کے نبی کی پسندیدہ تھی، نہیں پتہ۔ نبی علیہ السلام کون سی سویٹ ڈش جو ہے وہ پسند کرتے تھے، تلبینہ ہے، تلبینہ کیسے بنتا ہے ہمیں اس کا بھی نہیں پتہ۔ کافروں نے کیمیکل بنا بنا کر ہماری زبانوں کے ذائقے اتنے بگاڑ دیے ہیں کہ ہمارے بچوں کو ہمیں دودھ سے بو آتی ہے، اور وہ کیمیکل جو ذائقے ہیں وہ ہماری زبانوں کو اتنے لگ چکے ہیں کہ ہم نے اپنی خوراک کا حشر اور نشر کر لیا ہے، جس سے بڑی ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ ایک دجالی چین ہے، پھر ان بیماریوں پر وہ اپنی دوائیاں بیچتے ہیں، اور یوں انسانوں کے ساتھ یہ دجالی قوتیں کھلواڑ کر رہی ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، آپ علیہ السلام پہلے آسمان پر گئے، آپ کو ویلکم کہا گیا، قصہ مختصر دروازہ کھولا گیا، آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت آدم ابو البشر، اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے عجیب منظر دیکھا۔ حضرت آدم ابا جان، ان کو جب میں نے دیکھا تو عجیب منظر دیکھا، دائیں طرف دیکھتے تو مسکراتے، بائیں طرف دیکھتے تو روتے۔ حضرات، آج ہمارے معاشرے کا مظلوم ترین جو رشتہ ہے وہ باپ کا رشتہ ہے، لیکن باپ کیا ہے؟ باپ کی مثال جو ہے وہ بادام اور اخروٹ کے ساتھ دی جاتی ہے، جس کا چھلکا تو سخت ہے، رویہ تو سخت ہے، لیکن اس کا پھل اور اس کے عطیات جو ہیں وہ انمول ہوتے ہیں، بادام اور اخروٹ کی طرح۔ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کیوں روتے ہیں، کیوں ہنستے ہیں؟ فرمایا آدم علیہ السلام اپنی اولاد کے جنتیوں کو دیکھتے ہیں نا دائیں طرف، اتنے میرے بچے جنتی ہیں تو ہنستے ہیں، پھر جب بائیں طرف دیکھتے ہیں میرے بچے جہنم میں جائیں گے، پھر دیکھ کے روتے ہیں۔ حضرات، دوسرے آسمان پر گئے۔ میرے بھائیوں بیٹو، یہ جو نوجوان نسل ہے، توجہ سے میری بات کو سننا۔ میڈیا کے ذریعہ کافر ہمیں احساس کمتری کا شکار کر رہے ہیں۔ وہ جنسی طور پر ہمیں کیا باور کرواتے ہیں کہ آپ تو نہ مرد ہیں، اور ہم جنسی دوائیوں کا بے تحاشا استعمال کرتے ہیں اپنی زندگی میں، جو غیر فطرتی بھی ہیں اور صحت کے منافی بھی ہیں۔ حضرات، بالکل اسی طرح نوجوان نسل کے اندر، لڑکیوں میں نہیں، لڑکوں کے اندر وہ احساس کمتری پیدا کر رہے ہیں کہ تو گندمی ساملا ہے، سونا نہیں ہے، کریم لگا منہ پر اور فیشل کروا، اور کروڑوں اربوں ڈالر جو ہیں وہ امت مسلمہ کے اس عمل کے ذریعہ حاصل کر رہے ہیں، جنسی ادویات کو بیچ کر اور میک اپ کے سامان کو بیچ کر۔ آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل لڑکے ہیں وہ لڑکیوں سے بھی بڑھ کر میک اپ کا استعمال کرتے ہیں۔ اس واقعہ معراج کے اندر ہمارے لیے یہ سبق کی ہے کہ گندمی ہونا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، آپ نے فرمایا کیا ان کا حسن تھا، سرخ و سفید چہرہ تھا۔ ہماری پنجابی زبان میں کہتے ہیں ڈلکا رنگ ماردہ پہ ہے، یعنی ڈلکا والا رنگ، جیسے شامی لوگوں کا چہرہ ہے، ملک شام کے جو باسی ہیں۔ فرمایا پھر میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، حضرت موسیٰ کا رنگ جو ہے وہ گندمی تھا۔ اگر گندمی ہونا عیب ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رنگ کبھی بھی گندمی نہ ہوتا۔ میرے بھائیوں دوستو، واقعہ معراج کے اندر ہمارے لیے یہ نصیحت بھی ہے۔
حضرات نبی علیہ السلام تیسرے آسمان پر گئے اور میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا. کیا دیکھا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدھی دنیا کا حسن اکیلے یوسف کو عطا کر دیا. سبحان. میں ایک دفعہ حج پر گیا، مطاف کے اندر بیٹھا ہوا تھا تو کوئی شخص جو ہے یورپ کے کسی ملک سے ہمارے جوار میں یعنی ہمارے ساتھ ہی صف میں بیٹھا ہوا تھا. سبحان اللہ، اس کی رگیں نظر آ رہی تھیں، وینز نظر آ رہی تھیں، وینز کے اندر سے گزرتا ہوا جو خون ہے وہ نظر آ رہا تھا. اور جب وہ پانی پیتا تو یہاں سے اس کا گلا، جہاں سے پانی گزرتا تو وہاں سے اس کا جو گلا ہے وہ بتا دیتا کہ یہاں سے پانی گزر رہا ہے. سبحان اللہ. میں نے کہا یا اللہ، یہ دنیا کے اندر تو نے ہمیں ایک شاہکار اپنی قدرت کا دکھایا ہے، جنت کے اندر تیری حوریں کیسی ہوں گی اور پھر حضرت یوسف کا حسن کیسا ہوگا. حضرات بڑی نکتے کی بات ہے. سید عائشہ کہتی ہیں لوگوں نے، مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا، اپنے ہاتھ کاٹ لیے. اگر رسول اللہ کا حسن دیکھتی اپنے کلیجے کاٹ لیتی، اتنے خوبصورت تھے. نبی علیہ السلام کے حسن کے بارے میں صحابہ کہتے تھے، ایک کہتا ہے کہ تلوار کی چمکار کی طرح آپ کا چہرہ ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا لشکارا، آپ کا حسن تو لشکارا ہے. دوسرا کہتا ہے نہیں، آپ کا حسن چاند ہے. تیسرا کہتا ہے چاند کا چہرہ صاف نہیں ہے، آپ تو سورج کی طرح ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے نبی کا حسن کیسا تھا. آپ کا حسن دیکھ کر الہیت اور تقوی پیدا ہوتا تھا. آپ کا حسن دیکھ کر کسی کا دماغ خراب نہیں ہوتا تھا. یہاں تو کوئی نوجوان لڑکا کسی کو اچھا نظر آئے تو لوگ اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور ایسی کہانی اور قصے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہم کو اور ہماری اولادوں کو اس سے محفوظ فرمائے. نبی علیہ السلام چوتھے آسمان پر گئے. آپ کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی. میں ساری زندگی اس بات کو سوچتا رہا ہوں اور یہ سوچ آتی رہے گی کہ حضرت ادریس وہ کیسے اللہ کے پیارے نبی تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنی شان دی کہ چوتھے آسمان کو ان کا مسکن بنا دیا. میرے بھائیوں دوستو، آپ علیہ السلام پانچویں آسمان پر گئے. آج بھائی بھائیوں سے لڑتے ہیں. مائیں کہتی ہیں کہ یہ شریکہ ہے، یہ ہندوؤں کا کلچر ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تیرے باپ کا جو بھائی ہے وہ تیرے باپ کی طرح ہے. العم سنو ابی. اور ہمارا ہندوانہ کلچر، مائیں نفرت دلاتی ہیں اور اس کو شریکہ بناتی ہیں. آپ دیکھیے قرآن مجید نے 3 بھائیوں کا ذکر کیا ہے. ان میں ایک بھائی یوسف ہیں کہ بھائیوں نے مارنے تک سے دریغ نہیں کیا. لیکن لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ وہ تسی میرے ماں جمے پیو جمے پراؤ، وہ تانوں معافی. کہ بھائی کوئی 100 زیادتیاں بھی کر دے تو نبیوں کی تعلیم ہے درگزر کرنا. حضرات دوسرا بھائی ہے موسیٰ علیہ السلام. چھوٹے ہیں لیکن اپنے بڑے بھائی سے کتنی محبت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہا یا اللہ مجھے نبی رسول بنایا نا، تجھ سے میری درخواست ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے ہر نبی کو قبولیت کا موقع دیا ہے زندگی کے اندر، جاؤ جو منگنا جے مانگ لو. حضرت موسیٰ کو یہ قبولیت کا موقع ملا تو انہوں نے کیا کہا یا اللہ میرے بھائی کو بھی نبی رسول بنا دے. اللہ نے کہا ہم نے ہارون کو بھی نبی بنا دیا. یہ پروردگار نے قرآن مجید کے اندر واقعات جو ہے وہ بیان کیے. میرے بھائیوں دوستو، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں چھٹے آسمان پر گیا تو موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ بڑے سردار نبی، حضرت موسیٰ علیہ السلام. پھر جب میں 7ویں آسمان پر گیا تو ابراہیم علیہ السلام، اور جن کے بچے بچپن میں دنیا سے چلے گئے ہیں پریشان نہ ہونا، تمہارے بچے
حضرت ابراہیم کی کلاس کے اندر ہے۔ فرمایا چھوٹے چھوٹے بچے، یہ کون ہے؟ فرمایا جو ان مچور دنیا سے چلے جاتے ہیں یا پیدا ہوتے ہی فوت ہو جاتے ہیں نا، یہ اپنے باپ ابراہیم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کی کلاس لے رہے ہیں، ان کی تربیت کر رہے ہیں۔ فرمایا میں نے بیت المعمور دیکھا، بیت المعمور، فرمایا 70,000 فرشتے ایک وقت میں طواف کرتے ہیں، جو کر لیتے ہیں پھر قیامت تک ان کی دوبارہ باری نہیں آتی، اتنے اللہ کے فرشتے ہیں۔ فرمایا پھر سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا، پھر اس سے آگے والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى۔ 50 نمازوں کا تحفہ ملا۔ کتنی نمازوں کا؟ نیچے آئے، حضرت موسیٰ نے کہا ارجع الی ربک، آپ رب کے پاس جائیں اور ان سے تخفیف کا سوال کریں، یہ زیادہ ہے۔ 9 مرتبہ نبی کریم گئے، 45 جو ہیں وہ معاف ہو گئی، چھوڑ دی گئی۔ کئی بندے آندے نے کہ پھیرا ایک اور واجدہ تے اے 5ویں جڑیاں نے معاف ہو جاتی۔ میں آپ کو بتاؤں کچھ چیزیں گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں، ایمانداری گاڈ گفٹڈ ہے، حیا گاڈ گفٹڈ ہے، اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے۔ کئی بندے بڑی بڑی ان کی داڑیاں بے حیا پرلے درجے کے ہوتے ہیں، اور کئی بندے بظاہر دنیا دار ہوتے ہیں، حیا والے ہوتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں، دیانت دار ہوتے ہیں۔ اسی طرح نمازی ہونا بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند ہے۔ اللہ نمازوں کے لیے اپنے بندوں کو چن لیتا ہے۔ 7 سال مدارس میں پڑھنے کے باوجود کئی مولوی اور شیخ الحدیث بے نماز ہوتے ہیں۔ یہ جماعتوں اور تنظیموں کے لوگ جنہوں نے دین کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے، یہ نماز چور ہوتے ہیں، نمازوں کو وقتوں سے گزارتے ہیں، جمع کر کر کے پڑھتے ہیں، دوسری جماعتیں کرواتے ہیں۔ معاشرے کے اندر انہوں نے گند پھیلایا ہوا ہے مسجدوں کے اندر، جیسے یہ رب کے شریک ہے، جب مرضی منہ اٹھایا مسجد کے اندر آ کے دوسری جماعت کروا لی، اللہ اکبر، اور جماعت اولیٰ کا تقدس اپنے پاؤں تلے روند کے رکھ دی۔ تو نماز جو ہے اس کے لیے بھی بندے کون چنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان چنیدہ بندوں کے اندر شامل فرما دے۔ حضرات آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، نبی علیہ السلام 10ویں مرتبہ بھی گئے، اللہ نے کہا نہیں اب میں نے معاف نہیں کرنی، ہاں جو بندہ 5 پڑھے گا اس کو 50 نمازوں کا ثواب عطا کروں گا، اور ساتھ ایک اور تحفہ بھی دیا، وہ تحفہ بھی سن لیں، حدیث معراج کا۔ فرمایا آپ کی امت میں سے کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرے گا، ارادہ کیا ہے نیکی کی نہیں ہے، فرمایا میں رب اس کو نیکی کرنے کا ثواب دے دوں گا، اور نیکی کر لے بغیر کسی موسم بہار کے، رمضان کے، بغیر کسی دن خاص کے، رات کے، فرمایا میں 10 گنا اس کو اجر و ثواب عطا کروں گا۔ اور جو بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے گناہ کرتا نہیں ہے، فرمایا اس کا گناہ تب تک نہیں لکھا جائے گا جب تک وہ بندہ گناہ کر نہ لے۔ حضرات اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے، اور اللہ جل شانہ ہمیں پکا سچا باعمل نمازی بنائے، اور نماز کا جو مقصد ہے وہ بھی پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وعلی من لا نبی بعد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرات ہمارے ملک کے اندر رواج ہے مولوی پر تنقید ہو تو اسلام کو خطرہ پڑ جاتا ہے، سیاستدانوں پر تنقید ہو تو پارلیمنٹ کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، جرنیلوں پر تنقید ہو تو وہ غدار وطن ٹھہرتا ہے،
ادارے جن مقاصد کے لیے بنائے گئے ہیں، جب انسان ان کو اپنا منشی بنا لے اور اپنے مقصد کے لیے ان سے کام لے تو لوگوں کے مال و جان کا تحفظ کون کرے گا؟ ہمارے خطبہ جمعہ کے ایک مستقل نمازی ہیں، ڈاکوؤں نے فائر کیا اور اس میں وہ شدید زخمی ہو گئے، ٹانگ سے ہڈی کے اندر سے فائر گزر گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسری زندگی عطا کی ہے۔ میں حاکم وقت کو یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں اپنے اداروں کو کہ لا آرڈر کی جو سچویشن ہے اس پر ان کا پورا کنٹرول ہونا چاہیے۔ دوسرا، ہمارے جامعہ کے ہمسائے ہیں نیس گیس کمپنی، یہ ایک ادارہ ہے، اس کے جنرل مینیجر محسن رضا صاحب، ان کے چھوٹے بھائی حسن ضیاء ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ انشاءاللہ ان کی غائبانہ نماز جنازہ نماز جمعہ کے بعد ادا کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مقروضوں کو قرض اتارنے کی توفیق عطا فرما، اللہ اولاد کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرما، نیک خواہشات پوری فرما، یا اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پر، موت دے تو خاتمہ بالایمان فرما۔ اللہ جو تنگ دست ہیں اپنے فضل سے ان کو کشادہ دست بنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔